السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا عظیما۔ باغبانوں نے گلستان کی بہاریں لوٹ لیں، کچھ لٹیروں نے شبستان کی بہاریں لوٹ لیں، کوئی ظالم آگ گلشن کو لگا کر چل دیا، کوئی ظالم آشیانوں کو جلا کر چل دیا۔ ناظرین و سامعین، عید الاضحیٰ جو کہ ایام العشر کے عشرہ ذو الحج کے یہ ابتدائی 10 دن اور 10واں دن بڑی ہی اہمیت کا حامل دن، اور پنجابی زبان میں کہتے ہیں ورے دنہ دا دن، اس دن اور خوشی کے دن اور قربانی کے دن اور حرمت والے مہینے میں ایک جڑاں والا کی سرزمین پر 97 گاہ بے کانگ مراج میں ایک بہت برا اور بدترین سانحہ رونما ہوا۔ 2 عظیم ترین شخصیات، عظیم ترین اس لحاظ سے کہ ایمان سے سرشار، عقیدہ توحید سے اور سنت کی محبت سے سرشار وہ نوجوان، ان کو شہید کر دیا گیا۔ کس لیے؟ کہ وہ عقیدہ توحید کی آبیاری کرتے ہیں، وہ سنت کو فروغ دیتے ہیں، وہ بچوں کی بڑی خوبصورت انداز سے تربیت کرتے ہیں، بچوں کو نمازی بنانے کے لیے، ان کے درمیان محبت بانٹنے کے لیے اور ان کو نمازی بنانے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرنے کے لیے ان کے درمیان مقابلہ جات کرواتے تھے اور مسلک توحید و سنت کی آبیاری کرتے تھے۔ یہ ان کا جرم تھا۔ ناظرین کرام، وہ 2 عظیم بھائی، ان کو جب تک ان کے قاتلوں کو تختہ دار پر نہ لٹکایا گیا، اللہ کے فضل و کرم سے توحید و سنت کا ایک ایک متوالا، پروانہ اور جیالہ آرام کی نیند نہیں سوئے گا۔ اور ہمارے اکابرین نے حضرت مولانا عبدالرشید حجازی، حضرت حافظ عبدالکریم اور اسی طرح قائدین پنجاب میں اپنا سید سبتیان شاہ نقوی، اور اسی طرح سب سے بڑھ کر حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ، دیگر علماء نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا، اور یہ سارے اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ جب تک ان درندوں کو سزا نہیں دی جاتی اور ان کو تختہ دار پر نہیں لٹکایا جاتا، ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہم کوئی لاوارث لوگ نہیں۔ ہمارے مولانا نعیم بٹ صاحب کا بڑا خوبصورت بیان کہ ہمارے بچوں کو شہید کر دیا گیا، ان کو ذبح کر دیا گیا۔ اہل حدیث کوئی لاوارث نہیں، ہم نے ہمیشہ امن کی دعوت دی ہے، ہم امن والے لوگ ہیں، اپنے بھی بیگانے بھی سارے تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے کبھی ملک میں افراتفری نہیں پھیلائی، کبھی انہوں نے انتشار نہیں پھیلایا، کبھی انہوں نے کسی کو مشتعل نہیں کیا۔ ناظرین، اہل تشیع بھی، اہل السنہ بھی، جن کے اندر کوئی فہم و فراست موجود ہے، وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ پرامن لوگ ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ اہل تشیع کے بھی کئی ان کے ذاکرین نے اور اہل السنہ کے کئی علماء نے، اگر عدالت میں کوئی کیس چلا بھی جائے ایمپلیفائر ایکٹ کا، غلطی سے چلا جائے یا کسی سے غلطی تھوڑی بہت ہو جائے، تو وہ اگلے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تو بڑے پرامن لوگ ہیں، یہ کسی کو تنگ نہیں کرتے، یہ ججز کا، وکلاء کا اور دانشوروں کا، سماجی شخصیات کا، تمام مسالک کے لوگوں کا یہ محبت برا پیغام ہے اور یہ محبت برا اعلان ہے ان کا، اور وہ دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امن کی دعوت دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، کون نہیں جانتا کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے قتل کرنے والے کے بارے میں کتنی سخت سزا سنائی ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی مومن کو ناحق قتل کرے گا اس کی جزا جہنم ہے، اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب، بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ناظرین کرام، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یاد ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ روز قیامت سب سے پہلے یہ جب حساب کتاب معاملات کا ہوگا
اور اسی طرح حقوق العباد کا، اور سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود اس روایت کے راوی ہیں۔ اور وہ لوگ جو اس راستے میں رکاوٹ بنیں گے اور بنتے ہیں جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان لوگوں کو بری کر دیا جائے۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ جو قصاص کی راہ میں رکاوٹ بنا، اس پر اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت، اور اس کا نہ اللہ فرضی عمل قبول کرے گا نہ اس کا نفلی عمل قبول کرے گا۔ ناظرین و سامعین، یہ ہمارے دو عظیم بھائی، ہم سراپا احتجاج ہیں، اور ہم امن سے نہیں بیٹھیں گے، ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب ہم کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ تو کسی کا حق نہیں بنتا کہ وہ ہمیں تنگ کرے، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، اور جو ہمیں چھیڑتا ہے ہم اس کو چھوڑتے نہیں، اور ہم یہ بات ببانگ دہل علال اعلان، ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہتے ہیں، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ظلم کرو گے ظلم کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، ہم آدمی ہیں تم جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ ناظرین و سامعین، اور یہ چاہیے، یہ صرف فیصلہ آباد کی انتظامیہ نہیں، وزیر اعلیٰ کو اور اسی طرح وزیر اعظم کو ڈائریکٹلی اس کا جائزہ لینا چاہیے، اور ان ظالموں کو، اور جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی، جنہوں نے حرمت والے مہینے کا حیا نہیں کیا، جنہوں نے اس چیز کا حیا نہیں کیا کہ یہ عقیدہ توحید سے سرشار ہیں، یہ سنت کی محبت سے سرشار ہیں، یہ لوگ دین کی تربیت، دینی لحاظ سے تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، یہ خیر کو پھیلاتے ہیں، یہ خیر کا تالا ہیں، یہ خیر کی چابی ہیں اور شر کا تالا ہیں۔ ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے، اور دن دہاڑے، اور پھر عید والے دن کہ لوگ قربانیاں کر رہے ہیں، ان ظالموں نے خون بہایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک عام شخص کے بارے میں فرمایا کہ جو آپ نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ ظالم کے سپرد کرتا ہے، اس کی عزت کا محافظ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، مگر یہاں کس بات کا روئیں، کس ظلم کی انتہا، اور ایک نہیں، پاکستان کی تاریخ میں کئی ایسے مظلوم حفاظ کرام، علماء، اہل علم اور محسنین جن کو اڑا دیا گیا، جن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، کیوں؟ وہ خیر کی چابی ہیں، وہ شر کا تالا ہیں، اس لیے ان کو گھیرے میں لیا گیا، اس لیے ان پر ظلم کیا گیا۔ اس بیچارے کی بچی، وہ بیٹی، جو معصوم بیٹی، جو دین کی طالبہ اور دین کی عالمہ بننے جا رہی ہے، وہ کیسے سسکیاں لے رہی ہے، اور اس کی زوجہ محترمہ کیسے سسکیاں لیتی رہی کہ میرے خاوند کا جرم کیا تھا۔ بچے عزیز و اقارب، ہم یہ نہ کوئی سمجھے کہ اس کا شاید کوئی بھائی نہیں، اس کا کوئی پتہ لینے والا ہی نہیں، اس کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو سارے کے سارے اس بات پر جچے تلے ہوئے ہیں کہ نہیں، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، یہ نہیں کہ ہمارے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ ہم نے یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ارادہ، پختہ عزم، مصمم ارادہ کر رکھا ہے۔ یہ چاہیے سب کو، یہ مقتدر لوگوں کو، اور اسی طرح یہ عالمی یہ ادارے جو ہیں، جو قانونی ادارے ہیں، اور ہم نے کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، ہم امن کی دعوت دیتے ہیں، ہم قانون کی پاسداری کرتے ہیں، لیکن قانون اور اہل قانون کو چاہیے کہ ہمیں انصاف ملے۔ اگر انصاف نہ ملا تو اللہ کے فضل و کرم سے، تو ملک سارا اللہ کے فضل و کرم سے، جیسے ہمارے اکابرین نے کہا، جام کر دیں گے۔ اگر کوئی ہمیں جینے نہیں دیتا، پھر کسی کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ یہاں آرام کی نیند سوئے۔ یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں مقتول کسی غیر مسلک کا بھی ہو، جو مظلوم شہید کر دیا جائے، مظلوم قتل کر دیا جائے، صرف ہمارے اپنے مسلک اہل حدیث سے نہیں، مسلک اہل سنہ سے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو،
وہ اگر مظلوم شہید کر دیا جائے، مارا جائے، اس کے اوپر ناجائز مقدمات کیے جائیں، ہم مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم ظالم کے خلاف ہیں اور مظلوم کے ساتھ ہیں۔ یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف عبادت اللہ اور نمازیں پڑھ لینا، اس سے صرف کامیابی نہیں ملے گی، یہ تو بنیادی فریضہ ہے، اس کے بغیر چارہ کار کوئی نہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ لازم ہے کامیابی کے لیے اخوت کو، بھائی چارے کو فروغ دیا جائے، مظلوم کا ساتھ دیا جائے، ظالم کے ظلم کو روکا جائے، ہاتھ کے ساتھ، زبان کے ساتھ، اور جہاں تک بس چلتا ہے کم سے کم دل میں برا جانے۔ لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ ہم ان ظالموں کا راستہ ہاتھ کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے روکیں گے، اور جو ہمارا ساتھ دے گا ہم اس کی پیشانی چومنے کے لیے، اسے گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔